الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ۔ جنگ احد میں کئی طرح کے الگ الگ قسم کے واقعات پیش آئے تھے۔ ان واقعات کو الگ الگ درس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر واقعے میں ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دنیا والوں کو ایک پیغام ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ زیادہ تر عبادات میں تلاش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر میدان میں ہمارے لیے اسوہ، ہر نمونہ ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے میدانوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگی طریقے اور مخالفین کے ساتھ ایک برتاؤ، اپنے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ، یہ ساری چیزوں کی تربیت آپ نے دی ہے۔ جنگ احد کے دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہتے ہیں من یأخذ ھذا السیف بحقہ، ایک تلوار اپنے ہاتھ میں آپ لے کر اٹھاتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہتے ہیں من یأخذ ھذا السیف بحقہ، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیجئے، یہ تلوار ہمیں دیجئے، مجھے دیجئے، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اس لیے کہ جنگ کے میدان میں اترنا ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بہادری پر، شجاعت پر، ہمت پر اور بہادری کے کرتب دکھانے پر ابھار رہے ہیں کہ اس جگہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنگ کا میدان ہے، یہ لڑائی کرنا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کی بلندی کا اور اس کی پستی کا سوال ہے۔ یہاں لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا، خون خرابہ کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کیسی ہو، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کیسی ہو، جو شریر اور فسادی لوگ ہیں، جو بدامنی پھیلانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو سزا کیسی دی جائے۔ اس لیے کہ جب تک کہ مجرمین کو سزا نہیں دی جائے گی تب تک کہ ملک میں، شہر میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کے ذریعے اعلان کیا من یأخذ ھذا السیف بحقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حقہ، کیا حق ہے اس کا؟ تلوار کا حق آپ کہہ رہے ہیں، کون حق ادا کرے گا؟ تو مجھے بتائیے اس کا حق کیا ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کو جنگ کرنی ہے اور ان تضرب به وجوہ العدو حتی ینحنی، اس کے ذریعے دشمنوں کے چہروں کو اتنا مارو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ مضبوط تلوار ہے،
آپ کو انتہائی بہادری کے ساتھ دشمنوں کے چہروں پر مارو، یعنی آمنا سامنا کرو، بھاگو مت، ادھر ادھر نہ مڑو، ان کے سامنے جاؤ، ان کے قریب جاؤ، قریب جا کر ان کو پچھاڑو، ان کو شکست دو، اور اتنی دیر تک کہ آپ کو لڑتے رہنا ہے کہ تلوار بھی ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجیے، اس تلوار کا یہ حق میں ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ تلوار دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر احد کے میدان میں اتر پڑے۔ ان کے پاس ایک لال کپڑا تھا، اس کپڑے کو انہوں نے اپنی پیشانی پر، اپنے سر پر باندھ لیا، اور یہ تصور تھا، لوگ یہ جانتے تھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب ابو دجانہ اپنے سر پر یہ پٹی باندھ لیتے ہیں تو پھر میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور ایسی بہادری سے لڑتے ہیں کہ لڑتے لڑتے چاہے شہید ہو جائیں لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ لوگ سمجھ گئے کہ ابو دجانہ نے اب پٹی باندھ لی ہے، اس کا مطلب اب سامنے والوں کی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے پٹی اٹھائی، باندھ لی، اور اللہ کا نام لے کر میدان میں اتر پڑے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوچتے تھے کہ تلوار تو میں نے بھی مانگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بھی کہا تھا کہ ہمیں دیجیے یہ تلوار، آپ نے ہمیں نہیں دیا، جبکہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی تھے، ہم تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نبی کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ہم قریبی تھے، ہمیں نہیں دیا آپ نے، ابو دجانہ کو دیا۔ آخر ابو دجانہ میں کیا ہے؟ دیکھتا ہوں میں جنگ کے میدان میں کہ ابو دجانہ کرتے کیا ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ میں تلوار تھمائی ہے تو کیا حقیقت میں اس کا حق ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا تھا، وہ بڑی بہادری کے ساتھ سینہ تانتے ہوئے اور ایسے پہلوانوں کی طرح چلتے ہوئے میدان میں اتر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چال ہے یہ اکڑ والی چال ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جنگ کے میدان میں یہ محبوب ہے۔ یہ اکڑ والی جو چال ہے یہ باہر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس میدان میں جہاں فسادیوں کو، شریروں کو شکست دینا ہو، یہاں پر حق کی طاقت کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل انا لا اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ میں نے نخلستان میں میرے خلیل سے وعدہ کیا ہے کہ میں جنگ کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اضرب بسیف اللہ والرسول، اور آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اس تلوار کے ذریعے اسلام کے دشمنوں کی گردنیں ماروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں جہاں سامنے 3000 کا بڑا سا لشکر تھا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سمت سے داخل ہوتے تھے لشکر کے درمیان میں، وہاں جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوتی تھی۔ اس طرح سے بہادری کے ساتھ اور چابک دستی کے ساتھ وہ حملہ کرتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ یہاں تک کہ فوج کے ابتدائی حصے سے انہوں نے داخل ہونا شروع کیا، اور اس طرح مشرکین کو، اسلام کے دشمنوں کو مارتے مارتے وہ فوج کے بالکل آخری حصے تک پہنچ گئے جہاں عورتیں تھیں۔ مکہ سے 15 عورتیں آئی تھیں مشرکین کی جانب سے، تاکہ یہ عورتیں ان مردوں کو اشعار پڑھ کر، غیرت دلا کر جنگ بھڑکا سکے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے پہنچے
اور انہوں نے ایک شخص کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی تھی کہ اس شخص کی منہ سے ایک آواز آئی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو سمجھے یہ تو عورت کی آواز ہے، یہ عورت کی آواز ہے. فوراً اپنی تلوار انہوں نے ہٹا لیا کہ میں اپنے نبی کی تلوار کو عورت کے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا. عورتوں سے نہیں لڑنا ہے ہم کو، یہ عورتیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. انہوں نے تلوار کو روک لیا، اس عورت پر حملہ نہیں کیا. وہ عورت تھی ہند بنت عتبہ. ہند بنت عتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی. ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئی. انہوں نے حملہ کرنا چاہا لیکن جب پتا چلا کہ وہ عورت ہے ہتھیار روک لی. ہند بنت عتبہ بچ گئی اور اس بچی ہوئی عورت نے بعد میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ پر جو یہ اعتماد کیا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے اس شخص کو، اور پھر بعد میں انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل بجا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے سے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک لیڈر کو، ایک سرپرست کو، ایک رہنما رہبر کو اپنے ماتحت کے لوگوں میں سے بھروسہ کرنا چاہیے، الگ الگ ذمہ داریاں سونپنی چاہیے. عمر فاروق تو بہادر ہیں، وہ تو لڑیں گے ہی، چاہے ہماری یہ تلوار ہو چاہے ان کی اپنی تلوار ہو. انہیں لکڑی دی جائے تب بھی اس سے لڑیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بہادر ہیں، وہ بھی اپنا کام کریں گے. زبیر بن عوام بھی اسی طرح سے ہیں. انہیں الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو دوسرے افراد ہیں اگر ان پر بھی بڑا بھروسہ دکھا دیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ بھی بہت اہم ہو ہمارے لیے، تب جو کارنامہ یہ انجام دینے والے ہیں ویسے ہی کارنامہ انجام دینے والے دوسرے بھی اور آگے بڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہادری دیکھ کر رشک کرنے لگے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھی دیا اس سے کہ ہمیشہ انسان کو اپنے ماتحت لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک ذمہ دار شخص ہے، اس کے ماتحت کئی لوگ کام کرتے ہیں اور ہمیشہ چوری کی نگاہ سے، شک کی نگاہ سے، گنہگار کی نگاہ سے دیکھتا رہ جائے. آدمی جس نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں وہی چیزیں داخل ہوتی ہیں. آدمی کے کان جن چیزوں کے منتظر ہوتے ہیں ان کے کانوں میں وہی صدائیں گونجتی ہے. آدمی کسی پر اچھا اعتماد کرے، اچھا سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سامنے والے شخص کو اچھا بنا کر دکھا دیتا ہے. اگر آدمی کو یہ پتا چلے کہ فلاں مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، فلاں مجھ پر اعتماد کرتا ہے، تو یہ آدمی جو کسی اور کا اعتماد توڑتا تھا یہاں وہ اعتماد نہیں توڑے گا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں اس کا اعتماد توڑ کے اس کو برا نہیں کرنا چاہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے میدان میں بھی یہ پیغام. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ذمہ دار ہیں، جو ماتحت ہیں، ایک دوسروں کو آپس میں اچھے تعلقات کے ساتھ کام کرنے، ان کے اچھے تعلقات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ زندگی کے ہر میدان میں جب یہ اچھی تعلقات ہوں، اچھا اعتماد ہو تو ہم ترقی کر سکیں اور ہمارا کام آگے بڑھ سکے. یہاں تک کہ دین کی دعوت میں، دکان چلانے میں، تجارت کرنے میں، گھر کو آباد کرنے میں ایک شوہر کو اپنی بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے. ایک باپ کو اپنے بچوں پر اعتماد ہونا چاہیے. کئی مرتبہ ماں باپ کو اپنے بچوں پر اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے. بچوں کو دیکھتے ہیں گدھا ہے، بیوقوف ہے، شیطان ہے، فلاں ہے. صبح ہو شام ہو سوائے برے ناموں سے کوئی نام ان کے منہ پہ آتا ہی نہیں ہے. بچپن میں اچھا نام تلاش کرنے کے لیے مسجد مولویوں کے پاس پھرتے تھے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اچھا کوئی نام ہو تو بتائیے.
بچپن میں اچھا نام رکھا، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ باپ اس کا نام گدھا رکھ دیتا ہے، شیطان رکھ دیتا ہے، برے ناموں سے بچوں کو پکارتا ہے۔ بچپن میں اس کا یہ تصور تھا کہ اچھا نام بیٹے کا رکھوں گا تاکہ یہ بچہ اچھا ہو، اور بڑا ہو کر جب اس نے گدھا نام رکھ دیا تو پھر اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ بچوں کو گدھا ہی بولتے جاؤ گے، کبھی بھروسہ نہیں کرو گے، تو وہ کبھی بھی تمہارے لائق نہیں بنے گا، اور تمہاری مستقبل کی لاٹھی کو ہمیشہ توڑ کر ہی رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔